بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ اور پھر وہی ہو رہا ہے جس کا کہ پہلے سے خدشہ تھا کہ پی ٹی آئی اور ان کے جتنے عہدیدار ہیں، چاہے وہ صدر کے عہدے پر تعینات ہے، چاہے گورنر ہے، چاہے مطلب وہ کونسلر جیتے ہیں، وہ پائنے باقاعدہ طور پہ گند پا رہے ہیں ہر حوالے سے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل رات کو جو ہیں اپنا صدر صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سمری مسترد کر دی ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے آئی تھی کہ جناب گورنر کو ہٹا دیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر مسترد کر کے واپس بھیج دیا ہے۔ اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں صدر کو جواب دوں، میں کسی اور کو جواب دے کوئی نہیں ہے۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے آئین کے مطابق، یعنی آئین ایک ہی ہے پر اپنے اپنے مطلب آرٹیکل کٹ کے نا ادی و تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی عدالت میں جائے گا یا اب اس کا کوئی حل نکلے گا۔ ویسے تو جس قسم کا مطلب ہے کہ گند کہنا چاہیے سیاست کے اندر، جس قسم کی بدتمیزی کہنا چاہیے، جس قسم کا گھٹیا پن کہنا چاہیے، مجھے نا اصل میں مناسب لفظ نہیں مل رہے، اس لیے میں نے یہ 3-4 لفظ بول دیے ہیں، کیونکہ جو حالات عمران خان نے پیدا کر دیے ہیں اور ان کی پارٹی نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے تہذیب والا لفظ کوئی نہیں مل رہا، کوئی مہذب لفظ نہیں مل رہا جس کے ذریعے میں ان کی جو کچھ انہوں نے کیا اس کو ایک لفظ میں سمو سکوں۔ اس لیے میں نے گند، گھٹیا اور جو مطلب میں نے الفاظ بولے ہیں، میں اس طرح کے الفاظ بولنے کا عادی نہیں ہوں، پر میری لغت چپائے نہیں آ رہا ہے کوئی مہذب لفظ تھے، لہٰذا میں کی کہہ سکنا۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے کر دیا حال، اس کے نتیجے میں ایک نیا جو آئینی کرائسس ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ 9 اپریل کو بھی آپ کو یاد ہوگا ایک آئینی کرائسس پیدا ہوا تھا، اور یہ 9 مئی کو آئینی کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا ہے، جو ظاہر ہے 10 اپریل کو حل ہو گیا تھا، اور یہ بھی لگتا ہے 10 اپریل کو حل ہو جائے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ 10 مئی کو حل ہو جائے گا، کیونکہ مئی چل رہے ہیں نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ جناب تسی مطلب چند گھنٹے دے مہمان ہو گورنر صاحب، تو عزت دے نال چلے جاؤ، ایویں خام خواہ ڈولی ڈنڈا نہ کرنا پوے۔ ان کی ٹوٹل بات کا مقصد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے باوجود جو پی ٹی آئی ہے وہ جناب میں نہ مانوں کی جو ہے نا رٹ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پھر سر وہ ایمبولینسیں بھی آ گئیں، جس کے نتیجے میں پریزنر وین بھی آ گئی، جس کے نتیجے میں کوئی ہیلی کاپٹر بھی اڑدا اڑاندا کتے پرائم منسٹر ہاؤس دے کول کول پھریا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے نا کچھ ٹرک بھی جو ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل ایوینیو اس کے اوپر موو کرتے دکھائے گئے تھے، اور پھر ایک پورا ٹیمپریچر جو ہے پاکستان پورا جاگ رہا سی اس رات نوں، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فائنلی یہ جب چیزیں پہنچیں تو پھر عمران خان نے ہتھیار گرا دیے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب پھر ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ ایک ہو گئی۔ تو اب بھی یعنی ایک مہینے بعد، پورے ایک مہینے بعد کل جو ہے اپنا صدر صاحب انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی ہے، اور صدر صاحب نے باقاعدہ طور پر وہ سمری دوسری بار مسترد کر کے بھیج دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آئین کا آرٹیکل جو ہے 48 وہ یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہے وہ تمام کام کرے گا کس کے مشورے سے؟ وزیر اعظم اور کابینہ کے مشورے سے کام کرے گا۔ وزیر اعظم اور کابینہ ایک دفعہ اس کو مشورہ دے دیں گے، وہ ایک دفعہ اس کو مسترد کر سکتا ہے، دوسری بار وہ پھر کہہ سکتا ہے، اور تیسری بار وہ از خود امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پھر جو صدر کے تعیناتی ہے اس حوالے سے بھی بالکل کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ جناب جب گورنر کی تعیناتی ہوگی تو صدر کرے گا، اور یہ وزیر اعظم کے مشورے سے کرے گا۔ اگر وزیر اعظم مشورہ دے کہ جناب اس کو ہٹا دیں اور نیا لگا دیں، تو وہ جو ہے اپنا صدر اس کو 15 دن کے لیے روک سکتا ہے، 15 دن کے بعد پھر 10 دن کا مارجن ہے، اس دوران 2 دفعہ وہ سمری مسترد کر سکتا ہے، واپس بھجوا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے 24 گھنٹوں میں آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ بنا ہوا ہے وہ معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت جواب دہ ہوں صرف اور صرف صدر کو، میں نہیں مانتا باقی آرٹیکلز ہوں، اور میں تو وہ کہیں گے تو چلا جاؤں گا، میرا باس تو صدر ہے۔ اچھا، گورنر صاحب کی حد تک یہ بات درست ہے کہ وہ جواب دہ واقعی انہی کو ہیں، لیکن
صدر صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے مشورے کے پابند ہے باقاعدہ طور پہ. وہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نہیں مانتا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ماضی میں وہ یہ کر چکے ہیں, وہ نے کہا میں نہیں ماننا. پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا اس وقت کہ عمران خان نے میں نہیں مانتا, یہ کرو میں نہ مانوں کہ اٹلا کے بیٹھا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے معاملہ جو ہے نا ابھی تک وہ چل رہے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ایک آئینی بحران جو ہے وہ اس صوبے کے اندر پیدا ہوا ہے, اور وہ ابھی تک چلتا چلا جا رہا ہے. پورا اپریل چلا ہے اور اب بھی اس وقت بھی وہ ایک آئینی بحران موجود ہے, کیونکہ یہاں پر کابینہ نہیں بن رہی. اور کابینہ اس لیے نہیں بن رہی کہ گورنر حلف لینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو وزیر اللہ تو حلف لینے کو تیار نہیں سی اور نہیں لیا انہوں نے حلف. پھر عدالت کو انٹروین کرنا پڑا, اور ایسی صورتحال میں عدالت نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت کی کہ وہ آ کر یہاں پر حلف لیں. یہ ایک سارا معاملہ جو ہے وہ بنا. اب بھی کابینہ صرف اس لیے کمپلیٹ نہیں ہو رہی, ویسے سارا کچھ طے ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ جو ہیں وہ سینئر منسٹر ہوں گے, پیپلز پارٹی کو 5 وزارتیں ملے گی. یہ جو 3 گروپ ہے ان کا اسپیکر ہوگا, باقی کس کس کو کیا کیا وزارت ملے گی, نون لیگ کے کون کون سے لوگ ہیں جن کو وزارتیں ملیں گی, کس کس کے پاس کیا کیا وزارت ہوگی, یہ ساری گلاں طے ہو گئی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گورنر حلف لینے تیار کوئی نہیں. اچھا وہ نہیں لیتے تو اس کے بعد اسپیکر صاحب ہیں, اور اسپیکر کو نہ پرویز لائی, تو پرویز لائی تو تکلیف ہی نہیں مکری, دکھ ہی نہیں مکرے کہ ہائے ہائے میں الیکشن ہار گیا, ہائے ہائے میں نال ہاتھ ہو گیا, ہائے ہائے میں غلط فون سن لیا, ہائے ہائے میں رونگ ٹرن لے لیا, ہائے ہائے میں رونگ نمبر پہ چلا گیا. یہ ان کو تکلیفیں نہیں ختم ہو رہی, لہٰذا وہ تو کسی صورت بھی حلف نہیں لیں گے. یہ اس وجہ سے ایک بحران جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے طریقے سے یہ بات کی ہے کہ بہو جی جان دیو, آخری چند گھنٹے رہ گئے نے, آرام نہ چلے جاؤ, ورنہ 11 تاریخ کو تو آپ یہاں پر نہیں ہوں گے, ہم نیا گورنر لگائیں گے, تو اللہ خیر صلی اللہ وہ آ کے حلف لے لے گا. لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے طے کیا ہوا ہے کہ جناب ہم نے آخری بال تک جو ہے نا گند پا کے رکھنا ہے, کھیڈنا نہیں ہے, گند پا کے رکھنا ہے. لہٰذا وہ گند ڈال رہی ہے مسلسل, اور اس کے نتیجے میں وہ گند ڈالتے ڈالتے کریز سے تھوڑے باہر ہو گئے, تھوڑے نہیں کافی باہر ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بہو جی ہون نہیں, بس بہت ہو گئی, بہت ہو گئی. اور باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ بس کر دے ہوں, سانو نہ آوازاں مارو, وہ کب کا جا چکا ہے آوازیں اسے نہ دو, صدائیں اسے نہ دو. تو پائنوں میں خام خواہ صدائیں جو ہے نا وہ دیے جا رہی ہیں, اور یہ صدائیں کوئی نہیں سن رہا ان کی اس وقت. لیکن عمران خان جو ہے نا ٹارا ماری جا رہے ہیں. آج بھی وہ ایک جلسے کے اندر جا رہے ہیں جہلم میں, اور وہ کہتے تھے کہ میں وہاں پر جا کے بتاؤں گا کہ جناب یہ میرے پہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ پر فوج پہ تنقید کرتا ہوں, انہوں نے کیا کیا تنقید کی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک نا لطیفہ یاد آ گیا, اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک مطلب صاحب تھے وہ یوتھیا صاحب ہے جی, خواجہ آصف نے شیئر کیا تھا یہ 1-2 روز پہلے, اور کہتے ہیں ایک یوتھیا صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور فرشتوں نے جناب ثابتہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی نون لیگ تو لو, پیپل پارٹی تو لو. انہوں نے جناب لمیا پا کے واہ لتر مارے فرشتیاں نے. انہوں نے کہا بھائی اپنا اپنا صاحب دینا, انہوں کا صاحب انہوں نے لے, تیرا تیر نہ لے. تو خان صاحب تہاڈا صاحب تہاڈ نہ لے, آپ نے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آپ نے ان کا حساب دینا ہے. نواز شریف نے جو باتیں کی پائن بھگتیا, 30 سمیت بھگتیا, 2 بار جیل کاٹی, 2 کیسوں میں مجرم ڈکلیئر ہوئے, ثبوت نہ ہونے کے باوجود جن ججوں نے سزائیں دی اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروائے, جا کے معافیاں منگیاں کہ ساڑھے تے پریشر سی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بھگتا. تو سر پھر اگر تسی ادھر کے حساب نہ چلنا ہے تو پھر جیل جان کے لیے تیار ہو جو, پھر مچھ جیل بھی ہے, پھر اڈیالہ بھی ہے, پھر لاہور بھی ہے, پھر پاکستان دے ہر شہر جیل موجود ہے بہو جی, ٹھیک ہے, پھر جیل جان لے تسی بھی تیار ہو جو. اچھا اب یہ جو ان کا طریقہ کار ہے نا کہ انہیں کیتا تو میں بھی کراں گا, انہیں کیتا تو میں بھی کراں گا, نہیں سر ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ غلط ہے, انہوں نے کیا وہ غلط ہے نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں, تو پھر تسی کیوں غلط کر رہے ہو, پھر آپ کیوں اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بہت سارے ماضی کے کلپس ہیں ایسے جو آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں, جو آپ نے دیکھے ہوں گے, جو ٹویٹر پہ بڑے چل رہے ہیں. میں ان کو چلانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں انوالو نہ کرے, انہوں نے واضح نہ مارو, تہاڈی مہربانی. لیکن یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور پی ٹی اے والے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ ڈان لیکس کس نے کی جناب, آپ مجھے بتائیں ڈان لیکس جو ہے وہ کس نے کی, اور نواز شریف مودی سے مل رہا تھا, اور پائنو غلط کر رہے سی نا. سوال یہ ہے کہ آپ ان پہ تنقید کر رہے تو وہ غلط کر رہے سے, تو تسی کی کر رہے ہو بھاؤ جی,
میر جعفر کینوں کہہ رہے ہو تسی؟ ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کر آپ جہاں پر فوج کے جوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر جلسہ ایم کے اندر آپ یہ باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا سراج الدولہ کا. تو یہ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو کیا پٹی پڑھا رہے ہیں خان صاحب؟ یہ چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف جا رہی ہیں. آپ ابھی بھی سمجھیں میرا خیال ہے تو شاید بچت ہو جائے. اگر نہیں سمجھو گے پائنتے پھر ہے یہ. باقی وہ جلسے کا بڑا رولا ڈال رہے تھے. وہ شری مزاری نے وہ ٹویٹ کیا, فواد چودھری نے کیا, وہ عثمان ڈار صاحب ہیں انہوں نے کیا, اور بہت سارے پی ٹی اے کے جتنے مرانڈوز ہیں ان سب نے ٹویٹ کیا کہ بڑا بڑا جلسہ تھی. آپ یہ ایک کلپ سن لیں, یہ دیکھ لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا وہ جلسہ کتنا تھا, یہ خود عمران خان کیا کہہ رہے ہیں اس جلسے کے بارے میں ایبٹ آباد والے میں, یہ آپ خود سن لیں. اتنی چھوٹی گراؤنڈ میں کیا تم نے جلسہ, آپ نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اتنی چھوٹی گراؤنڈ میں جلسہ کرایا تم نے. یہ جو سات صاحب ہیں وہ جو ہیں اپنا وزیر اعلیٰ, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم نے اتنی چھوٹی گراؤنڈ میں جلسہ کرایا. تو مطلب پائے نا اس طرح نہ کرو. دن دے ٹائم جلسہ وڈی گراؤنڈ کرنا نا بڑا مشکل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے, پچھلے 8.5 سال سے 9 سال سے ان کی حکومت ہے. اور جہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہاں پہ پٹواری پٹوری اسکول ٹیچرز ملازمین واسا وسا کے وہ سارے آگے نا آرام سے انہوں نے حاضریوں سے لوا دے اینی گراؤنڈ بھر جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ اس پر بھی عمران خان نے ان کو ڈانٹا کہ اتنی چھوٹی گراؤنڈ سے کرایا. پر خان صاحب نے گراؤنڈ ریلٹی نہیں نہ پتا, کتوں پتہ لگنی, کیونکہ نیڑے تیڑے تے شیخ رشید ورگے نے, نیڑے تیڑے تے فواد چودھری ورگے نے, نیڑے تیڑے تے وہ لوگ نے جنہوں نے 3.5 سال ہوش ہی نہیں آتی تھی. ویسے وہ ہوش میں آتے کب تھے؟ ویسے چلے اگر آ بھی جاتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا میکسیمم, مطلب ان نے آج تک تو میرے خیر ان سے شعور کی عقل کی کوئی بات سنی نہیں. لیکن چلیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہوش آن دے خوش آمدی جڑے تو شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ اس شر میں سے خیر برآمد ہو جاتی. لیکن باہر انہوں نے نہیں آنے دیا. شیخ رشید سے مجھے یاد آیا کہ کل رات کو شیخ رشید صاحب کے بارے میں احمد اویس صاحب ہیں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ احمد اویس صاحب پی ٹی آئی کے رکن ہیں باقاعدہ طور پہ اور ان کے لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. وہ یہ فرما رہے تھے حامد میر صاحب کے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید ایک مشکوک کردار کا آدمی ہے. ان کا بطور وزیر داخلہ بھی کردار جو تھا اس میں نیشنل سپرٹ نظر نہیں آتی تھی, پرسنل وینڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. تو میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں عمران خان کو کہ بھائی جی تو بچو, پر وہ نہیں بچتے تھے. تو اب یہ ہے شیخ رشید صاحب. میں بذات خود خاک سر آپ لوگوں گواہ ہیں اس بات کے کہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 2-3 لوگ باقاعدہ ڈیوٹی پہ ہیں سر, اور وہ ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ایسے کاریگر اور ایسے زبردست فنکار لوگ ہیں وہ کہ جس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں پتہ نہیں لگنے دے, اور راضی ہوتا ہے, اور سارے رازوں نے انہوں نے کر رہے ہوتا ہے. مطلب شیخ رشید صاحب ایک تھے, باقی 2 بھی ہیں. ایک مطلب وہ شاہ ملک صاحب ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں, ایک فواد چودھری صاحب بھی ہیں, وہ بھی مطلب کسی کی ڈیوٹی پہ ہیں. تو لہٰذا وہ یہ عمران خان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان 3.5-4 سالوں میں مشورہ کن نال کرنا ہے, سنسیئر کون ہے اور کون پارٹی کے ساتھ چلتا ہے. جو پارٹی کے ساتھ سنسیئرلی مشورے کرنے والے لوگ تھے, دینے والے لوگ تھے, جنہوں نے پیسہ بھی لگایا, خون بھی لگایا. خان صاحب نے ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنوائے, ان پر کرپشن کے الزامات لگائے, ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کے خلاف کمیشن بنائے, سارے لوگ ریکارڈ پہ. اور جن لوگوں نے کیا کہتے ہیں مطلب فرا گوگی اور بنی گالا کو راضی رکھا, انہوں نے جناب دوائیوں کی قیمتیں آسمان پہ بھی پہنچا دی ہیں نا. عمران خان نے چونکہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری بناتا, ٹھیک ہے, انہوں نے جناب شوگر سکینڈل اخیر کرتی, انہوں نے باقاعدہ طور پر گندم سکینڈل میں اخیر کر دی پکڑ کے, ٹھیک ہے. عمران خان نے انہوں نے کچھ نہیں کیا, بالکل سکون ڈاٹ کا میرے. اور وہ نتیجہ کیا نکلا کہ پارٹی جو ہے ان کی دور ہوتی چلے گی اور خوش آمدی نزدیک آتے چلے گئے. اب اپنے کارکنوں کو بلاتے ہیں اور ان کا ایک فین کلب موجود ہے, ہر شہر میں موجود ہے. تو وہ فین کلب جو ہے وہ پائن اگر عمران خان باز نہ آیا نا تو وہ GFC فین ورگا ہو جائے گا, وہ کو مدا رہے گا, مطلب اس کی کوئی آواز نہیں ہوگی.
جی ایف سی فین کا آپ نے سنا نا، بے آواز پنکھے کی طرح وہ رہ جائیں گے، ان کی آواز کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ابھی بھی ان کی واپسی کا راستہ ہے میری نظر کے اندر، کہ وہ واپسی کا راستہ ہے، معافی تلافی ہو سکتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت انہوں لب جائے گی، حکومت کوئی نہیں لبنی، نہ نئے الیکشن ہونے ہیں، الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے، یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، یہ الیکشن نہیں ہو سکتا جس طرح سے خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گرفتاری کے بعد، یا خان صاحب بنی گالہ میں ہی نظر بند ہو جائیں، اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ادروائز یہ کہا جائے کہ جناب خان صاحب انقلاب لے آئیں گے، خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب روک ہی کوئی نہیں سکتا، ایہو جی کہانی کوئی نہیں ہونی، کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہے، کوئی مذہبی جنونی گروپ نہیں ہے، یہ سیاسی نظریے کے تحت چلتی ہے، جو سیاستی پتہ نہیں سیاسی نظریہ بھی ان کا ہے کہ نہیں ہے، میرے خیال صرف ان کی سیاست یہی ہے کہ انی پا کے رکھو، یعنی وہ انارکی ڈال دیں، صرف ان کی یہی سیاست ہے۔ تو شیر رشید صاحب جو ہے نا، انہوں نے احمد اویس صاحب نے بے نقاب کر دیا ہے، میں کہہ رہا تھا تو کوئی نہیں سمجھ رہا سی، شاید احمد اویس کی بات سمجھ ہے، ویسے اب سمجھ کے کرنا بھی کیا ہے، وہ بھائی نے اپنا کام کرتا ہے اور آگے جا کے بھی وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ شروع دن سے جہاں کے ہیں وہیں کے ہیں اور وہیں کے رہیں گے، یہ بات جو ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتا سی تو عمران خان نہیں جانتا سی۔ بہرحال آج پنجاب کے اندر جو ہے ایک نیا ایک جو کہنا چاہیے آئینی بحران اس وقت موجود ہے، اب اس کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی سمجھا دے آگے، سمجھانا لے، سمجھتے ہیں نا کون سمجھا سکتا ہے، ہاں کوئی سمجھا دے آگے، یا پھر یہ ہے کہ پھر ڈولی ڈنڈا یہ پہنچ جو پہلے ہوا تھا، کوئی پرزنر وین آ جائے گی، کوئی ایمبولینس آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو کوئی ہیلی کاپٹر بھی آ سکتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دے گا کہ جناب یہ گورنر ہے، یہ نیا تعینات ہو گیا، ان کی طرف سے آیا تو حلف لے، چیف جسٹس آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ آگے حلف لے لیں گے، اللہ خیری صلی اللہ۔ مجھے یہ لگتا ہے، پتہ نہیں، لیکن عمران خان آخری بال تک مکمل گاند ڈالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پر اب مزید ان کو گاند ڈالنے کوئی نہیں دے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق اب پائن وہ گاند صاف کرنے والے پاسے آ رہے ہیں، تو سب تو پہلے عمران خان کا قرار نکلنا ہے کہ انہوں صاف کیتا جائے۔ یہ اب تک کی معلومات ہیں، پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں جو معلومات میری ہیں وہ درست نکلتی ہیں یا کوئی نیا موڑ آتا ہے، جو بھی صورتحال ہوگی وہ میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو تو ضرور لکھیں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔